السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستوں نے چاہا کہ بدر کا واقعہ مختصر سننے کی خواہش ہے، تو ہجرت کے بعد 1 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ مشرکوں سے بدلہ لینا ہے۔ کیوں بدلہ لینا؟ کہ ناحق مشرکوں نے مسلمانوں کو اتنا مجبور کیا، اتنا ظلم کیا مسلمانوں پر کہ انہیں اپنی بستی مکہ چھوڑنا پڑا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اسی رات ظالموں نے یہ منصوبہ بنایا کہ سارے کے سارے مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جانے سے پہلے آپ کو شہید کر دیں گے، اور آپ کے گھر کے ارد گرد تلواریں لے کر بیٹھ گئے تھے۔ سارے کا سارا ظلم ہے۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ بہت سے لوگ ہجرت کر گئے، تو جنہوں نے ہجرت کی، ان کے گھروں کو، ان کے باغوں کو، ان کے اونٹوں بکریوں کو سب ہڑپ لیا۔ ظلم ہے۔ اب جنہوں نے ہم سے چھینا، ہمیں اللہ اجازت دے رہا ہے کہ تم ان سے چھینو۔ تو ابو سفیان جو اب تک مسلمان نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے مکے والوں کا مال لے کر، تھوڑا تھوڑا لے کر شام کی طرف نکلے، جو سیریا ہے، تجارت کے لیے۔ اور جب ان کا قافلہ واپس آ رہا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس قافلے پر حملہ کریں گے اور ان سے ان کے جو مال ہے وہ سب ان سے لے لیں گے۔ تو قافلے میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ چند لوگ رہتے ہیں نا، 100-200 لوگ رہیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 لوگوں کے ساتھ نکلے اس قافلے کے تلاش میں کہ اس پر حملہ کریں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 80 پر 2 مہاجر تھے، باقی جو تھے وہ انصار صحابہ تھے۔ 2 گھوڑے صرف، 70 اونٹ، اور سب کے پاس تلواریں نہیں۔ روایتوں میں صرف 17 لوگوں کے پاس، چند لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، باقی لوگوں کے پاس ڈنڈے تھے یا ڈھالیاں تھیں۔ اب نکلے، یہ خبر پہنچی ابو سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے مکے کو خبر بھیجی، مکے والوں سے کہا کہ ہماری مدد کے لیے نکلو۔ تو آدمی آیا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مسلمان نہیں تھے، آیا اور اس نے اپنے اونٹ کی ناک کاٹی۔ اور وہ اس وقت عرب کا یہ رواج تھا کہ جب مدد چاہتے تو اونٹ کی ناک کاٹتے تو سمجھ جاتے کہ بڑی مشکل آ گئی ہے۔ تو جا کر کہا واہ غوثا، واہ غوثا، مدد چاہیے، مدد چاہیے۔ کیا ہوا؟ ابو سفیان پھنس گئے ہیں، ان پر حملہ ہونے والا ہے۔ یہ سننا تھا ابو جہل کو ایک غصہ آیا اور تیار ہو گیا لشکر 1300 لوگوں کا، سب کے پاس ہتھیار، ہزاروں اونٹ، کئی سینکڑوں گھوڑے، یعنی ایک لشکر تیار ہوا۔ وہاں صرف 100-200 لوگوں کے لیے 313 لوگ نکلے تھے۔ یہ نکل رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود، ٹوٹلی ڈسٹرائی کرنے کے لیے نکلے۔ اب نکلے تو ان کو ایک اندیشہ تھا کہ پیچھے ایک قبیلہ تھا بنی بکر، یہ بنی بکر سے ان کی انبن تھی۔ تو جب ان کو ڈر لگا کہ بنی بکر کا حملہ ہوگا تو ابلیس آ گیا ان کے لشکر میں، انسان کی شکل میں آ کر کہا میرے دوست ہیں بنی بکر میں، وہ لوگ حملہ نہیں کریں گے، اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔
لیکن ابو جہل نے یہ ارادہ کیا کہ چند لوگ، خالد بن ولید، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے چند لوگ 200-300 لوگ مکے میں رہیں گے مکے کی حفاظت کے لیے، باقی تمام لوگوں کو لے کر نکلا ابو جہل، بڑی شان سے نکلا، باجے بجاتے ہوئے نکلا۔ اور یہاں مسلمانوں کا لشکر بدر، ایک کنواں ہے اس کا نام ہے بدر، مدینے سے قریب ہے، وہاں تک حضور، یعنی اب یہاں سے گزر ہوگا ابو سفیان کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور ابو جہل آیا۔ اور جب ابو سفیان بڑی عقل مندی کے ساتھ دوسرا راستہ پکڑ کر بچ کر نکل گئے، اور بچ کر نکلنے کے بعد ابو سفیان نے ابو جہل کو خط بھیجا کہ دیکھو ہم بچ گئے، اب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، واپس ہو جاؤ۔ لیکن یہ تھا متکبر، لوگ کیا کہیں گے۔ جب یہ خبر ملی تو جو لوگ اس وقت بڑے لوگ تھے، عتبہ تھا یا امیہ تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اب ہمیں خطرہ نہیں ہے، ہم واپس چلے جائیں گے، ہم لڑیں گے تو بھی ہم کو کیا ملے گا، جیتے تو بھی اپنوں کی لاشوں پر کیا خوشیاں منانا ہے، ہم واپس چلے جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا اس بار بچ گئے ہم، کیا ہر بار ہم بچیں گے؟ سبق سکھا کر جائیں گے۔ عرب بھی دیکھ لے کہ ہمارے اوپر جو بری نگاہ اٹھائے، ہمیں نقصان دینا جو چاہے، ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ہم نہیں رکیں گے، ہم بدر میں پہنچیں گے اور 3 دن وہاں رہیں گے، جشن منائیں گے، اونٹ کاٹیں گے، کھائیں گے، شراب پیئیں گے، ناچ دیکھیں گے، اور سارے عرب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک شاندار منظر دکھا کر آئیں گے۔ یہ سب شانداری بربادی کو لے کر جاتی، کبھی بھی شانداری کے لیے کچھ نہ کریں۔ جب دل میں بات آئے شانداری، ہاں بربادی ہے شانداری۔ اب یہ لشکر پہنچا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے، مسلمان جلدی پہنچے اور انہوں نے پانی کو اپنے پاس کر لیا۔ اب مشرکین بھی پہنچ گئے۔ مشرکین نے وہب بن عمیر، جو ابھی مسلمان نہیں تھے، ان کو بھیجا دیکھنے کے لیے کتنے لوگ ہیں۔ وہ دیکھ کر آئے، آ کر بولے دیکھو تقریباً 300 لوگ ہوں گے، کم یا زیادہ، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ وہ 300 ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ ان میں کا ایک بھی ہم میں کے ایک کو مارے بغیر نہیں مرے گا، نہیں شہید ہوگا، تو دیکھ لو کیا فائدہ ملے گا آخر میں۔ جیتے تو بھی ہم اپنے لوگوں کی لاشوں کو دیکھ کر خوش ہونا ہے، ہارے تو بھی اپنی ہی لاشیں گریں گی۔ تو ابو جہل غصے میں آ گیا، کسے ڈرا رہا ہے؟ نہیں، ہم لڑیں گے، بالکل لڑیں گے۔ عتبہ آ کر کہتا ہے ابو جہل کیا فائدہ، ہاں تیرا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو تم کو تمہارے بیٹے کی فکر ہے، بیٹے کی جان بچانے کے لیے تم کہہ رہے ہو، ڈر گئے ہو، تم بزدل ہو گئے ہو، یہ کہہ کر بھڑکایا۔ تو عتبہ نے کہا کل دیکھنا کون بزدل ہے کون بہادر ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے چند لوگ جو نئے مسلمان تھے، وہ لوگ تھوڑا ڈگمگائے ان کے قدم کہ ہم تو آئے تھے چند لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، 2 گھوڑے ہیں، سب کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہے، تو اتنے بڑے لشکر جرار کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ یہ حالت تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صحابہ سے پوچھتے ہیں، حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں، سب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اسی فیصلے کے ساتھ ہیں۔ مہاجر صحابی حضرت مقداد بن عمرو کہتے ہیں یا رسول اللہ امضی لما اراک اللہ، آپ کو اللہ جو دکھاتا ہے اس پر آپ چلیں، فنحن معک، ہم آپ کے ساتھ ہیں، واللہ اللہ کی قسم لا نقول لک کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل نے جیسے کہا، موسیٰ علیہ السلام جنگ کے لیے گئے، بڑے لوگوں کے ساتھ، جائنٹس کے ساتھ جنگ کرنی تھی، یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام جب بلائے ان کو کہ آؤ ہمارے ساتھ جنگ کرو، تو انہوں نے کہا فذهب، موسیٰ آپ کہتے ہیں نا مدد کرنے والا اللہ، فذهب انت وربک فقاتلا، آپ کو اللہ کافی ہے نا، تو آپ جائیے، آپ کے رب کے ساتھ جائیے، آپ جا کر جنگ کیجئے، جیت کر آئیے۔
تو حضرت مقداد کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہم ویسا نہیں کہیں گے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جاؤ آپ کے رب کے ساتھ، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، آپ جا کر جنگ کرو۔ ولیکن ہم کیا کہیں گے، اذهب انت وربک فقاتلا، آپ کے رب کے ساتھ جائیے، جنگ کیجئے، انا معکما مقاتلون، ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، ہم آپ دونوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ادب دیکھیں، رسول اللہ اور اللہ کا نام الگ کر دیے، اذهب انت وربک، آپ کے رب کے ساتھ جائیں، انا معکما، ہم آپ دونوں کے ساتھ ہیں، مقاتلون، لڑتے ہوئے۔ فوالذی بعثک بالحق، اس کی قسم جس نے آپ کو سچ کے ساتھ بھیجا، اگر آپ جہاں بھی جائیں، جس راستے میں بھی جائیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اب یہ تو تین بڑے، ابو بکر، عمر، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب بول دیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ انصار صحابہ کا تھا۔ کیوں؟ زیادہ تعداد انصار صحابہ کی ہے، خدا نہ خواستہ اگر ہار ہوئی تو نقصان مدینے والوں کا ہے۔ تو حضور نے یہ تینوں کی بات سننے کے بعد بھی، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو انصار صحابہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان، کیا صحابی تھے، کیا ساتھی تھے حضور کے، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں واللہ لیکنک تریدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں؟ حضور نے کہا اجل، ہاں، قد آمنا بک، ہم آپ پر ایمان لائے، فصدقناک، ہم نے آپ کو سچا نبی مانا، وشہدنا ان ما جئت بہ هو الحق، اور ہم نے گواہی دی ہے کہ آپ جو پیغام لے کر آئے وہ حق ہے، وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِقَنَا، اس بات پر ہم نے آپ سے وعدے کیے ہیں، ہم آپ سے عہد کیے ہیں، عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی پیروی کریں گے، فَامْضِ یا رسول اللہ لما أردت، آپ جو ارادہ کیے ہیں اس کے پیچھے آپ چلیں یا رسول اللہ۔ فوالذی بعثک بالحق، اس کی قسم جس کے قبضے خود، جس نے آپ کو سچ کے ساتھ بھیجا، لو استعرضت بنا ھذا البحر، اگر آپ اس دریا کے طرف، دریا کے پاس پہنچ جائیں، فخضتہ، اور آپ اس دریا میں اتر جائیں، لخضناھا معک، ہم آپ کے ساتھ چھلانگ لگا دیں گے دریا میں، ما تخلف منا رجل واحد، ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں اترے گا، وما نکرہ ان تلقى بنا عدونا غدا، اور ہم کو یہ کی بات پسند نہیں ہے، ہم اس سے نہیں سے بیزار ہیں کہ ہم دشمن کے ساتھ رہیں گے۔ تو پھر یہ بات سننے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہت خوش ہے حضور سے، کیا صحابی ہیں بھائی، کیا منظر تھا، میں کیوں کہا کہ ان کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان، ان کے اس جملے نے اسلام کو کھڑانے کی مدد کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، خوش ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سیروا وابشروا، چلو خوشی خوشی چلو، فإن اللہ تعالی قد وعدنی احدی الطائفتین، اللہ نے مجھے دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ دیا ہے، یا تو ابو سفیان کا قافلہ جو آ رہا تھا، یا جو ابو جہل جو لشکر لے کے آیا، اس میں سے ایک ملے گا، واللہ لکأنی، حضور دیکھیے اسے کہتے ہیں کمانڈر، اللہ کی قسم، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ لوگ کہاں کہاں مر کے گریں گے۔ جا کر حضور بتاتے ہیں یہاں ابو جہل کی لاش رہے گی، اور ان کا ایمان صحابہ کا کیسا ہے، حضور جو بولے وہ ہوتا، صحابہ تو دور کی بات۔ امیہ ابن خلف جسے کھینچ کر لے کر آیا ابو جہل جنگ میں، یہ امیہ ابن خلف کے پاس سعد بن معاذ گئے عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، تو ابو جہل نے روکا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے کر تم آرام سے طواف کر سکتے ہو؟ امیہ ابن خلف نے کہا چھوڑو یہ میرے مہمان ہیں۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا کر لو گے، تم کو ہم روک دیں گے، ہم تمہاری تجارت کا قافلہ جانا روک دیں گے۔
تو امیہ ابن خلف سے حضور سعد بن معاذ نے کہا کہ امیہ تو مرے گا، مسلمانوں کے ہاتھوں مرے گا۔ تو امیہ نے پوچھا مکے میں مروں گا یا باہر مروں گا؟ کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نے کہا مکے میں مروں گا یا باہر مروں گا؟ باہر مرے گا۔ اب وہ مکہ نہیں چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کافر کو بھی معلوم ہے حضور جو بولے وہ ہوگا، وہ نکلا نہیں بدر کو۔ اب یہ آ کر ابو جہل کہا کہ اود لے کر آیا، لا کر اس کے لوگوں کو کہا اود دو اس کو، جیسے عورتیں اود ڈال لے کر بیٹھتی ہے ویسا بیٹھ جا گھر میں۔ اب اس کو غیرت آئی، اپنی مردانگی دکھانا پڑا۔ یہ ابو جہل رہتے ہیں ہر خاندان میں، لڑاتے رہتے ہیں، اللہ نہ کون ابو جہل، کہیں ہم تو نہیں۔ تو یہ بھی آ گیا۔ کہنے کا مقصد کیا؟ اسے معلوم حضور جو بولے وہ ہوگا۔ تو صحابہ کی ہمت کیسی ہوگی؟ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ ملے گا۔ خیر وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے۔ دو لشکر سامنے سامنے ہو گئے۔ اب مبارزہ ہوتا ہے، تو مبارزے میں وہاں سے آئے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ، اس کا بیٹا ولید آئے۔ تو یہاں سے انصار کے 3 لوگ گئے۔ عتبہ نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے برابر کے لوگوں کو بھیجو۔ تو حضور نے کہا حمزہ چچا کو آپ جائیے، علی تم جاؤ، ابو عبید ایک اور آپ کے رشتہ دار ہیں، تینوں جاؤ۔ اب عتبہ نے کہا ہاں برابر کے لوگ آئے۔ اب مبارزہ کہتے ہیں 1 to 1، ایک سے ایک جنگ چلتی ہے، اور یہ جنگ چلی اور تینوں کٹے مرے، اور حضرت علی اور حمزہ کا اس میں بہت بڑا حصہ تھا، اور حضرت جو تیسرے تھے وہ زخمی ہو گئے۔ اب ہمت بڑھ گئی مسلمانوں کی، اب جنگ شروع ہوئی۔ یہاں مسلمان جنگ میں اترے، مسلمانوں کے ساتھ فرشتے اتر گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ فرشتوں کی نشانی تھی، پیلے عمامے باندھے ہوئے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور حضرت علی سے کہ تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل ہیں اور ایک کے ساتھ میکائیل ہیں اور لشکر کے ساتھ اسرافیل ہیں۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ سامنے والے کے ہاتھ میں تلوار ہے، صحابی کے ہاتھ میں ڈھال ہے، اور خود بخود اس کا سر کٹ کے گر رہا ہے۔ اب یہ چل رہا تھا، ابو جہل جنگ لڑ رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 ننھے نوجوان، ابھی نوجوان آئے، آ کر ایک بھائی پوچھتا ہے آپ بتائیے مجھے اس میں ابو جہل کون ہے؟ کیوں؟ اس نے حضور کو اتنی تکلیف دی، میں چاہتا ہوں کہ میری تلوار اس کے جسم میں اتاروں۔ کہا کہ وہ ہے۔ ادھر سے پوچھتا ہے، اور ایک لڑکے ایک صحابی پوچھتے ہیں مجھے بتائیے ابو جہل کون ہے؟ کہا کہ یہ ہے تمہارا۔ دونوں گئے اور جا کر دونوں نے مل کر ابو جہل کو قتل کر دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہو گئی، مسلمان جیت گئے اور کافر بھاگے، بہت سے کافر اس میں قیدی بنا لیے گئے۔ اب حضور نے کہا کہ جا کر دیکھو ابو جہل کی حالت کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، پڑا ہوا ہے، زخمی، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ آپ جاتے ہیں، جا کر اس کے سینے پر اپنا پیر رکھتے ہیں۔ آپ کی ٹانگ پتلی تھی، ہمیشہ چھیڑتا تھا، یہ ٹانگ جنت کو جائے گی، یہ ٹانگ جنت کو جائے گی۔ تو حضور فرماتے تھے یہ جس ٹانگ کو چھیڑ رہا ہے، مذمت کر رہا ہے، حورے ان ٹانگوں کو دیکھنے کے لیے مشتاق ہیں۔ تو وہی ٹانگ جس کی وہ مذاق اڑاتا تھا وہ سینے پر رکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، اور اس کا تکبر دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، مرتے وقت بولا کہ میں اب ایمان لایا، لیکن حضور کے زمانے کا جو شیطان ہے یہ کہتا ہے اے بکری کے چرانے والے، اے چرواہے، تو بہت اونچی جگہ پیر رکھ دیا، بتا آج کون جیتے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ اور اس کا حبیب اور اس کے مومن جیتے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن قلم کر دی، لیکن اصل مارنے والے دونوں تھے۔ اب یہ دونوں آ کر حضور سے بولے کہ میں مارا میں مارا۔ حضور نے ان کی تلواریں لی، لے کر دیکھا تو کہا کہ تم دونوں نے ابو جہل کو مارا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کو کامیابی دی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں رہے، ان کی لاشوں کو ایک سڑے کنویں میں ڈالنے کے بعد جب مدینے اس بدر سے نکل رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کی لاشوں کو پکار کر کہا، ایک ایک کا نام لے کر، اے عتبہ، اے ابو جہل، اے شیبہ،
فَهَلْ وَجَدْتُمْ إِنَّا وَجَدْنَا مَا وَعَدَ رَبُّنَا حَقًّا، ہم کو ہمارے رب نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہوا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تمہیں جو ڈرایا گیا تھا، جس چیز سے تمہیں ڈرایا گیا تھا وہ چیز کو تم نے سچ پایا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کن سے بات کر رہے ہیں؟ یہ تو سڑی لاشیں ہیں۔ حضور نے کہا تم سے زیادہ وہ میری بات سن رہے ہیں۔ بہت سی پیاری باتیں ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا بیان ہے یہ، لیکن مختصر معلوم ہو جائے کہ بدر میں کیا ہوا، انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، اس دعا پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محشر کے دن اصحاب بدر کی شفاعت پانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔